أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورۃ فاتحہ ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ مومن بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ مومن بندے نے میری صلاح کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتا ہے کہ مومن بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومن بندے اور میرے درمیان ہاتھوں ہاتھ ہے۔ یعنی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی عاجزی ظاہر کر کے کہتا اللہ عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے۔ اللہ کی مدد پر مومن بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کو مشکلات میں پکارتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا رب ہے، کوئی میرا مالک ہے جو مجھے سہارا دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ صبح جب گھر سے نکلتے بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اضل او مضل، کہ میں گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں، او اضل او مضل، یا مجھے ذلیل کوئی کرے یا میں کسی کو ذلیل کروں، اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے کہ اللہ کی پناہ بڑا مضبوط مومن کا سہارا ہے۔ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، اب ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کیا ہے؟ دعا ہماری وہ جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اس تکلیف کے بعد اس کا مرہم ہے، اس کا علاج ہے، اگر ہم غور و فکر کے ساتھ دعا کریں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میری اس سے دعا مانگو۔ سورۃ مومن کی یہ آیت نمبر 60 دیکھیے، اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تیرے رب نے کہا مجھ سے دعائیں، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھ سے دعائیں مانگو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے نہیں قبول کی، اول تو دعا مانگنا ہی زندگی میں ختم ہو گیا۔ ہم وسائل پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ بس بیمار ہوئے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائی لیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچہ بیمار ہوا ہے، اسباب پر ہمارا بھروسہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، دعا ہی نہیں کرتے۔ سارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بچے کو دوائی دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی تمہیں تکلیف ہو
سب سے پہلے مجھے پکارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تکلیف ہو تو سب سے پہلے اللہ کو پکارو. اللہ نے اسباب رکھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسباب کس کے حکم کے تحت ہیں؟ مسبب الاسباب، اللہ وہ اسباب میں اثر ڈال دے، اس کی مرضی، وہ ان اسباب کو کام نہ کرنے دے، مرضی اس کی چلے گی. اور جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے ایک تعلق جڑتا ہے اللہ کے ساتھ، اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے بندے کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان، آپ کا فرمان بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اب یہ روایت جو ہے ترمذی کی روایت ہے، یعنی اللہ غافل دل کی اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. ذرا ہم سوچیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں ہم غافل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نماز پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل حاضر ہوتا ہے؟ کیا اس وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مان کیا رہے ہیں؟ ہماری زبان کے الفاظ ادا کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہمارے دل سے نہیں نکلتی. آج ہماری دعاؤں کے ناکام ہونے کی، قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم غافل دل سے دعا کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں دل کو حاضر کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کس کی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں اور کس سے مدد مانگ رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو اپنے دماغ میں حاضر کرنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں، نماز ساری پڑھ لیں گے، دعائے قنوت بھی پڑھ لیں گے، لیکن پڑھتے ہوئے لفظ رٹے ہوئے ہیں، لفظ ادا ہوتے ہیں، ان کے پیچھے دل کی حضوری نہیں ہوتی. جب دل کی حضوری نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ غافل دل کہیں گے، اس کو لاپرواہ دل کہیں گے. اس لیے دعائیں قبول نہیں. دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، اللہ 10 دن ہو گیا بچہ بیمار ہے، اللہ میرے بچے کو صحت دے، اللہ میرے بچے کو صحت دے. اللہ نے دعا قبول ہی نہیں کی، بچہ مر گیا. تو دل میں وہ دعا کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور اللہ فوراً ہمیں دے دے. ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں چاہیے، اور اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. کبھی آپ نے اپنے بچے کو دیکھا، بچہ کہتا ہے ابا جی چھری چاہیے، چھری چاہیے، اس کا پورا زور چھری پر ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں نہیں انگلی کاٹ لے گا. وہ مانگتا رہتا ہے، بیوقوف باپ اس کو چھری دے دے گا. آج موبائل کا دور ہے، بچہ گیم کھیل رہا ہے، 6 گھنٹے گزر گئے ہیں، اب وہ بچہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن عقل مند باپ کسی بہانے سے اس کو اس کام سے چھڑوائے گا، اور باپ جب اس سے وہ چیز چھڑوائے گا وہ سمجھے گا کہ اپنے نے مجھے یہ کام نہیں کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کو وہ نہیں دیتے جو وہ طلب کرتا ہے، بلکہ وہ دیتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. ہماری مصیبت یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ مانگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہو، ہمیں ہمارا دل چاہتا ہو کہ یہ ہو جائے. اور اللہ جب وہ نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے.
ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے, پھر دعا کرتا ہے, پھر دعا کرتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دعائیں مانگی, میری قبول نہیں ہوئی, دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. وہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت جو ہے یہ بھی روایت ترمذی کی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دعا کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو اس کو وہ چیز دے دیتا ہے. اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے, بچہ بے روزگار ہے, اس کو نوکری چاہیے, نوکری مل بھی رہی ہے, اور وہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, صبح اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے, اس میں دعائیں کرتا ہے, جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے, لیکن کبھی اللہ وہ دے دیتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس کو کسی نقصان دہ چیز سے بچا دیتا ہے. اب ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, آپ نے دعا مانگی اس کی نوکری کے لیے, اس کی نوکری اس کو نہیں ملی, لیکن ایکسیڈنٹ سے بچ گیا, اس کا آپ کو احساس ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز مل گئی. لیکن اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ نوکری نہ ملنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس دعا کی وجہ سے ایک بڑی تکلیف سے اس کو بچا دیتا. اور پھر آپ فرماتے ہیں یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر اس کو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کی دعا قبول نہ ہونے کے ساتھ وہ کسی تکلیف دہ چیز سے بچتا بھی نہیں, ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, تو وہ آپ تو اس کی صحت کی دعا کر رہے تھے, وہ تو فوت ہی ہو گیا, تو شر سے بھی نہ بچا. آپ فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے اس دعا کرنے کا اجر اس کو دے گا, اور پھر اس کو بڑا احساس ہوگا کہ کاش میں خوب دعائیں کرتا, مجھے جو اجر مل رہا ہے یہ اجر مجھے اس دعا کی برکت سے مل رہا ہے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں, آپ کا بچہ آپ سے پیسے مانگتا ہے, آپ کی جیب میں 100,000 روپے کا نوٹ ہے, 10 روپے نہیں ہے, آپ بچے کو نہیں دیتے, میرے بیٹے کھلے نہیں ہے. وہ دوبارہ مانگتا ہے, جیب میں پیسے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں بیٹے پیسے نہیں ہیں, نہیں دیتے. وہ 5-6 دفعہ دیکھ لیتا ہے کہ ابا جی پیسے نہیں دیتے, وہ جا کر پڑوس سے مانگنا شروع کر دے. آپ کو تکلیف ہوگی. پڑوسی بتایا کہ آپ کا بیٹا روزانہ آتا ہے 10 روپے لے جاتا ہے, آپ کو تکلیف ہوگی. کیوں تکلیف ہوگی؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے, یہ مجھ سے مانگے, یہ پڑوسی سے کیوں مانگ رہا ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے یوں تو نہیں سنی, اب کسی دربار پر جائیں, دربار والے سے کہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں. کسی طریقے سے دربار والے ہی کو کہہ دیں کہ مجھے بیٹا چاہیے, مجھے بیٹا نہیں مل رہا, بیٹا دے دے. اب وہ آپ جس طرح آپ کو تکلیف ہوگی, اللہ بڑا غیور ہے, اللہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اللہ کو نہ مانگنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے, غصہ آتا ہے. دیکھیے سورۃ مومن کی آیت ہے, ذرا دیکھیے, اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اور عبادت کون سی؟ اوپر ذکر کیا وقال ربکم ادعونی, اس سے دعا مانگو. آگے ذکر کیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین, میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا. یعنی دعا کرنا اللہ کی عبادت ہے.
آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ سے مانگ کر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. کون سی بندگی ہے؟ اب اگر آپ دعا ہی نہیں کرتے, دعا کرنا ہی چھوڑ دیا, نماز پڑھی, سلام پھیرا اور 2-4 رٹے ہوئے جملے کہے, دل آپ کا حاضر نہیں, آپ کو پتہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, بس وہ لفظ ہیں رٹے ہوئے جو مولوی صاحب نے کہے اور آپ نے آمین کہہ دی اور فارغ ہو گئے دعا سے, یہ تو دعا نہیں. اور اگر آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں, ہو گئے جی تو دعا کرنے کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے, دعائیں اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے, تو اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے جہنم کے بعید. اور دعا نہ مانگنے کو اللہ نے کیا کہا؟ تکبر کہا. الذین یستکبرون, جو لوگ تکبر کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو کافی سمجھتے ہیں, میں بیمار ہو جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا, بچہ بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا, بچے نہیں ہوں گے تو ٹیسٹ کروانا شروع کر دیں گے. اللہ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں, اسباب پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ بس یہی کر لوں گا تو کام بن جائے گا. تو اللہ نے اس کو تکبر کہا. اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا, دیکھیے سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے. ومن اضل, کون اس سے بڑھ کر گمراہ ہوگا, ممن یدعو من دون اللہ, جو ان کو پکارے جو من دون اللہ ہے, جو اللہ کے علاوہ ہے. من لا یستجیب له الی یوم القیامہ, وہ تو قیامت تک اس کو جواب دے ہی نہیں سکتے, اس کی بات وہ اس کا مطالبہ پورا کر ہی نہیں سکتے. اور پھر وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ تو اس کی پکار سے ہی غافل ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دربار پر کون آیا ہے, کون مانگ رہا ہے. جب ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں, وہ دعا سے غافل ہے. اللہ فرماتا ہے کتنا بے وقوف ہے کہ وہ اس کو پکارتا ہے جو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ پکار کون رہا ہے, کیا پکار رہا ہے. اور جب یہ بات کی جاتی کہ من دون اللہ ہے, یہ تو بتوں کے بارے میں ہے, بتوں کی باتیں مسلمان پر فٹ کرتے ہیں. اور اگلی آیت دیکھیے اللہ نے کیا کہا, فَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, جب کل قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. دیکھیے یہاں من دون اللہ سے بت ہوئے تو فَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے, بت اکٹھے نہیں ہوں گے, اس کے دشمن ہوں گے. کون لوگ دشمن ہوں گے؟ نیک لوگ. سیدنا علی صاحب کہہ دیں گے کہ یہ علی مدد کہتا تھا, یہ ہماری عبادت کرتا تھا. تو دیکھیے اوپر ذکر ہے یدعو من دون اللہ, یدعو پکارتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کو عبادت سمجھ کر اس کے خلاف ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اور یہی بات دیکھیے سورۃ مائدہ کا آخری رکوع کبھی نکالیے, گھر جا کر تسلی سے پڑھیے. جو بھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, آپ کو صرف اشارے دینے مقصود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آخری رکوع میں نقشہ کھینچا ہے. نقشہ بھی قیامت کا نقشہ ہے, اور عیسیٰ ابن مریم کی پیشی لگائی ہے. اور نام لے کر دیکھیے کیا کہا, کالا, اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اے عیسیٰ ابن مریم کی اللہ انعامات یاد دلائے گا. اور پھر سوال کیا کرے گا, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا, کیا کہا تھا, اتخذونی, کہ پکڑ لینا مجھے, وَأُمِّيَ, اور میری ماں کو, الہین, دو معبود, من دون اللہ, اللہ کے سوا,
کیا تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو من دون اللہ کی بجائے الہ بنا رہے ہیں؟ ابھی من دون اللہ میں کون داخل ہے؟ عیسیٰ ابن مریم داخل ہے، ان کی والدہ محترمہ داخل ہے۔ تو من دون اللہ سے یہ کہنا کہ یہ اس سے خود مراد ہے، بالکل بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی 3 صفات کو مانتے ہیں۔ اللہ کی پہلی صفت جو ہماری پکار کو سنتا ہے وہ السمیع ہے، وہ العلیم ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا جو بہرا ہو اس کو پکارے، یا کوئی سویا ہوا ہو، کوئی نہیں کہے گا کہ اس کو کہے کہ مجھے یہ کام کر دے، کیوں؟ بھائی سویا ہوا ہے، اٹھے گا تو پھر اسے پیسے دینے ہیں، میں نے ادھار کرنا ہے، چلو میں اس کے بعد اس کو بات کر لوں گا، بھی تو سویا ہوا ہے۔ السمیع ہے، سنتا ہے، اور سننا بھی کیسا؟ آپ دن کے 12 بجے پکاریں یا رات کے 12 بجے پکاریں، اس کے لیے برابر ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ یہ اب سن رہا ہے لیکن دن کو سنتا ہے، رات کو اسے نیند آتی ہے، نہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کے لیے نہ اونگ ہے نہ اس کے لیے نیند ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ مانگنے والے بہت سارے ہوں، لائن لگی ہوئی ہو، پہلے ایک مانگے پھر دوسرا مانگے، وہ مالک الملک ہے، ہر وقت ہر شخص کی الگ الگ سنتا ہے، ان کی الگ الگ ضروریات کو جانتا ہے اور ان ضروریات کو سمجھتا ہے کون کیا مانگ رہا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہے، ایک لائن چاہیے، باری باری آئے اپنی بات کریں، 3-4 بندے اکٹھے بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ مالک الملک السمیع ہے۔ پھر زبانوں کا بھی فرق ہے، آپ اردو جانتے ہیں تو پشتو بولنے لگ جائے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پشتو والے کو اردو بولنے لگ جائے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، عربی والوں کو اردو سنائیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ زبانیں انسانوں کے لیے ہیں، مالک الملک تو وہ ہے کہ جس کے لیے ہر زبان وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، اسٹوڈیو کی آواز سنتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے۔ السمیع ہونے پر آپ کا ایمان پڑتا ہے۔ العلیم، وہ جاننے والا ہے۔ آدمی اس قابل ہی نہیں کہ وہ بیان کر سکے، گونگا ہے، وہ زبان ہلا نہیں سکتا، دل میں سوچتا ہے، مالک اس کو نہیں کرتا۔ پہلی چیز اللہ کے السمیع ہونے پر، العلیم ہونے پر ایمان۔ دوسری چیز سنتا تو ہے لیکن مجھ سے تو بڑا ناراض ہے۔ مالک کہتا ہے میں الرحمن الرحیم، یہ انسانوں کے لیے ناراضگیاں ہیں۔ مالک کو تو کوئی پکارے اور پکار اللہ پر۔ صحیح بخاری کی روایت، کیا خوبصورت روایت ہے۔ ایک عورت اپنا قصہ سناتی ہے، وہ ہر وقت اللہ اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں لونڈی تھی اور ایک بچے کی خیال رکھتی تھی۔ وہ لونڈی جو ہے ایک دفعہ اس نے بچے کو کھلانے کے لیے اس کے گلے میں ہار باہر نکالا، چیل آئی، چیل اڑا کے لے گئی۔ اور میں نے لوگوں کو کہا کہ چیل آئی تھی وہ ہار لے گئی، لوگ کہتے ہیں پاگل جھوٹ بولتی ہے، قیمتی ہار تھا یہ چھپا لیا۔ تلاشی بھی لے لی، ہر جگہ تلاشی بھی نہیں ملی، وہ چیز بھی نہیں ملی۔ تو کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا کہ اس عورت کو ننگا کیا جائے، اس نے کہ جسم کے اندر چھپایا ہوا ہے، اور 4 بندوں کے سامنے اس نے ننگا ہونا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے اللہ کا نہیں پتا تھا لیکن سنا تھا کہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ میں نے صدقے دل سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، میری اس حاجت کی مصیبت کو ٹال دے، مجھے ننگا کریں گے، مجھے اتنی شرم آئے گی، میرا کیا بنے گا۔ وہ کہتی ہے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو، انہوں نے قصہ ان کو سنایا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ لے گئے
اور جب وہ ننگا کرنے لگے تھے اسی وقت وہ چیل آئی اور وہ ہاتھ سب کے سامنے ڈال دی. تو میں تو زندہ پر ایمان لے اب اللہ کا وہ معرفت جو ایمان والوں کی تھی وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی. اس کو صرف یہ پتا تھا کہ اللہ کو لوگ پکارتے ہیں اور اس نے اللہ کو پکارا. اللہ نے کیسا اس کو سنا, کیسا اس کو بےزتی سے بچایا. تو اللہ سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے. یہ نہیں کہ نیکوں کی سنتا ہے اور بروں کی نہیں سنتا, گناہگاروں کی نہیں سنتا. نہیں, وہ سب کی سنتا ہے. وہ السمیع ہے, العلیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں اور سب سے بڑھ کر وہ قادر ہے, قدیر ہے. کوئی اور قادر اور قدیر نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کے نواسے کی جان نکل رہی ہے. ہاتھ میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ وہ قادر نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھو, کس دل سے اپنے بیٹے کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. بیٹے کو بھی سمجھاتے ہیں بیٹا آ جا, کافر نہ بن. اللہ سے بھی دعا کرتے, اللہ نہیں سنتا. کیوں؟ اس کی مرضی. وہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے, جو ہم چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمیں دے. تو اللہ قادر ہے, القدیر ہے. جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائیں گے, جب ہم ادرکنی یا رسول اللہ کہیں گے, یا رسول اللہ کہیں گے, یا علی مدد کہیں گے, تو یہ تینوں صفتوں میں ہم نے اللہ کے ساتھ کو شریک کر دیا. ہم سمجھتے ہیں اللہ سنتا نہیں, یہ ان کو خوب ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ ہم پر مہربان نہیں, اور یہ میں نے ان کے نام کی 11ویں دی ہے, میں نے ان کے نام کے کونے بھرے ہیں, یہ تو مجھ پر بڑے راضی ہیں, یہ میری جان مجھ پر بڑے مہربان. اور اللہ میری مشکل کو دور نہیں کرتا, یہ کروائیں گے. یہ قادر اور قدیر ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارے جو اس کی دعا کو سن نہیں سکتے, جو اس کی دعا سے غافل ہے. تو بھائیو, جب ہم ایاک نستعین پڑھیں, جب ہم اللہ سے دعا کریں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ پر ہمارا یہ ایمان, اللہ کی صفات پر یہ ایمان ہمارا بڑھ رہا ہے, یا ہم آنکھیں بند کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بس ہم گزر جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, ترجمہ بھی نہیں پتا. اگر پتا ہے تو وہ دماغ تو کہیں اور حاضر ہے, دماغ تو کاروبار میں لگا ہوا ہے کہ دکان کے اندر کوئی گاہک نہ آیا ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, اس گاہک سے کتنے پیسے لینے ہیں, دکان کا حساب میں مشغول ہو, دماغ غیر حاضر ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اللہ غافل اور لاپرواہ دل کی پکار کو نہیں سنتا. اس لیے اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کچھ اور حاجت روا نہیں ہے. کوئی وہ نہیں ہے جو مجھ پر اتنا مہربان ہو جتنا اللہ مہربان ہے. وہ دنیا میں ہو تو ٹھیک ہے, دعا کر سکتے ہیں میرے لیے. جب دنیا سے چلے گئے تو ان پر جو موت طاری ہوئی ہے وہ نیند سے بڑھ کر ہے. نیند پھر ہلا دو تو پتہ چل جاتا ہے, زور سے چیخو تو پتہ چل جاتا ہے. کبھی فوت ہونے والے کسی شخص سے پوچھے دیکھیں, وہ تو آپ کی بات کو نہیں سنتا, نہ آپ کو جواب دے سکتا ہے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور اللہ کے ساتھ مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو مشکل کچھ اور حاجت روا نہ سمجھیں, اور کسی اور کو مشکلات میں نہ پکارے. یہی ہمارا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے. نماز کی ہر رکعت میں
جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کی غلامی بندگی کا اقرار کریں. آپ سمجھیں کہ پہلے میں نے 3 آیات میں اللہ کی تعریف کی اور ان 2 اس آیت کے اندر میں نے اپنی لاچاری کا، اپنی عاجزی کا اور اللہ سے تعلق کا اظہار کیا ہے. کیونکہ دعا اس کے بعد شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. دعا سے پہلے میں اللہ کی تعریف کر کے سب سے پہلے میں اپنی حیثیت واضح کر رہا ہوں، اللہ کی بندگی کا اقرار کر کے اس کے آگے جھک کر میں سب سے پہلے اپنی حیثیت کو واضح کر رہا ہوں. جیسے بیٹا باپ کو کہتا بھائی میں آپ کا بیٹا ہوں نا، دیکھیں مہربانی کریں مجھے تو فیس بھرنی ہے نا اسکول کی. اور پھر باپ چاہے اس کو کہیں سے ادھار مانگنا پڑے، وہ باپ پھر یہ دیکھتا ہے کہ بیٹے نے مطالبہ کیا ہے، بیٹے نے کہا ہے کہ میں نے فیس بھرنی ہے، میں نے موبائل دینا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. جیسے بیٹا اپنے بیٹے پن کا اظہار کرتا ہے، ایسے ہی ہمارا اللہ کے سامنے یہی اظہار ہونا چاہیے، اللہ میں تیرا بندہ، میں تجھ سے مانگنے والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی کہ اگر تم چاہتے ہی ہو کہ اللہ تمہاری تنگی کے اندر دعا سنے تو خوشحالی میں بھی دعا کیا کرو. یہ نہیں کہ جب بیمار ہو گئے جبھی دعا کر اللہ صحت دے. جب تندرست ہو اپنا نام اس رجسٹر میں لکھواؤ. جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تندرستی کے حالت میں بھی اللہ سے دعا کرو. غربت کے اندر تو پیسے مانگ رہے ہو، جب تم دولت والے تھے، امیر تھے، اس وقت بھی تم نے کبھی اللہ کو یاد کر کے کہا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑا انعام دیا ہے، اللہ میں تو تجھ سے مانگنے والا ہوں. تو یہ جب تک ہم اپنا نام ان بندوں میں نہیں لکھواتے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا کرتے ہوئے یہ دعا کی جو شروط ہے یہ ہمارے ذہن میں ہو، ہمارا دل حاضر ہو، ہم غافل دل سے دعا نہ کریں. ہم ہر بات کو سمجھ کر سوچ کر اس دماغ کو حاضر کر کے نماز پڑھیں. ایسے نماز پڑھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو گویا اللہ سے کلام کر رہے ہو، یا کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم سے باتیں کر رہے ہو. تو ایسی ہی نمازیں اللہ قبول کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہونے والے بن جائیں. آمین.